إنك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس مرتبہ رجبی شریف منانے کے سلسلے میں آج یہ دروازہ بند کر دو. یہ عورتوں کی آواز آتی ہے، دروازہ بند کر دو. کوئی جی ارشاد. حضرت کے مبارک گھر میں رجبی شریف کے منانے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. جب تک ہندوستان میں رہے اور جب سے پاکستان میں آئے بحمدہ تبارک و تعالی 40 برس سے رجبی شریف کے منانے کا سلسلہ مختلف جگہ جاری رہا اور الحمدللہ کہ ہمارے یہاں بڑے زور و شور کے ساتھ رجبی شریف کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں. اس مبارک گھر میں جہاں تقریباً سال کے تمام دنوں میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اس مبارک اور سعید گھر میں ہم اپنے آقا مولا حضور علیہ السلام کے اس واقعے میں رات کا ذکر سننے اور کہنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہے. آیت شریفہ جو سورہ اسراء کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر چند کلمات عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کچھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشعار نعتیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. کیا پیارا تخیل ہے. کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. ایک عجیب حقیقت کا اظہار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہر وہ مسلمان کے جو تاجدار مدینہ کا غلام ہے، جب دربار اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ حضور کو سجدہ کیا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے. لیکن شریعت مطہرہ میں سجدہ تعظیمی غیر خدا کے لیے ممنوع ہے. جیسا کہ وہ واقعہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کو کسی باغ میں اونٹ نے سجدہ کیا تھا، سرکش اونٹ تھا،
سجدہ کیا تھا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب جانور حضور کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اجازت مرحمت فرمائیں کہ ہم بھی سجدہ کریں۔ تو حضور تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ غیر خدا کو جائز ہوتا تعظیمی تو سب سے پہلے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تعظیمی ممنوع ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر پاس شرع بھی ایسا ہی ہے اور ذوق دل یہ کہتا ہے کہ حضور کو سجدہ کیا جائے، تو یہ بڑا مشکل سا مسئلہ ہے۔ اور کیا خوب نبھاتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ، یہ سر کا سجدہ، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، تو اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ یہی سوال حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قبلہ سے کیا گیا تھا، میں بھی اس میں موجود تھا، ہمارے کراچی کے کچھ احباب بھی موجود تھے، اور ان سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں جو عقیدت ہے تاجدار مدینہ کی، اس کے لحاظ سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد اعلیٰ حضرت تو بڑے بے قرار ہوں گے سجدہ کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ حضرت نے فرمایا ان کے مجھے الفاظ یاد ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کی بات تو کہتے ہیں لیکن شریعت کے پاس و احترام کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں، یہ فرمایا انہوں نے۔ اور پھر اس کے سلسلے میں اس شعر کو پیش کیا تھا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، درود شریف پڑھی، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ فرماتے ہیں حضرت کہ بے خودی میں سجدہ در یا ثواب، بے خودی میں بس ایک ایسا لفظ لے آئے ہیں کہ شریعت کے طور پر پکڑ نہیں ہوتی، بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو۔ تو اس شعر کے اندر بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، تو اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر کو پدر پہ کو خبر نہ ہو۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ آج مبارک شب ہے 27ویں، اور اس میں ہمارے آقا مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے اور جب تک یہ برقرار رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ہمارے آقا مولا کو عطا فرمایا ہے، جس کا تذکرہ حضور کے غلام کرتے ہیں اپنی اپنی محفلوں میں، علماء بیان کرتے ہیں، ہر ملک میں ہر دور میں اس کا تذکرہ ہوتا چلا آیا ہے، وہ ہے واقعہ معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس واقعہ معراج کے بارے میں کچھ بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر چند کلمات عرض کروں کہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کی شروع ہی سے سنت الہیہ یہ رہی ہے کہ ہر نبی کو نبوت عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ معراج عطا فرماتا ہے ان کی تقویت قلب کے لیے، اور ان کو ان معراج سے سرفراز فرما کر گویا ان نبیوں پر بھی وہ راز کھل جاتے ہیں جو راز کے منکشف نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سنت الہیہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو معراج کرائی، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم اسی طرح زمین و آسمان کی سیر کراتے ہیں حضرت ابراہیم کو تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم کی معراج تھی
ملکوت و آسمان و زمین کی معراج تھی. ایک جگہ حضرت ابراہیم کو کھڑا کیا گیا، انہوں نے اس صخرے پر کھڑے ہو کر زمین و آسمان کی ساری ملکوت دیکھ لی. اللہ اکبر، یہ ہے معراج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ تو ان کی معراج ہے. لیکن ہمارے آقا مولا حضور علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نگاہ پہنچی وہاں ہمارے آقا کے مقام، اور اس سے جو اور وراء الورا ہے وہ تو اور بھی آگے ہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کوہ طور پر ہوئی، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں اور اس کو اچھی طرح تسلیم کرتے ہیں کہ 30 روزے پہلے رکھے، پھر اس کے بعد 10 روزے سے اس کی تتمیم کی گئی، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُهَا، وہ میقات رب کی پوری ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، رب العزت تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا. اس کلام کا اثر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں اپنی تمنا پیش کر اٹھے کہ رب ارنی، اے اللہ تو مجھے اپنا جمال دکھا. وہ اس میں ایسی کیفیت تھی. اب رہا ہے کہ کس طرح کلام ہوا اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، نہ ہم اس کو بیان کر سکتے. رب جانے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جانے. رب فرماتا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا. بہرحال کلام الہی ہوا. اس کلام کی لذت ایسی تھی کہ اس لذت سے متاثر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال اور کر دیا، رب ارنی، اے مولا تو مجھے اپنا جمال دکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نہیں دکھا سکتے، ہم تو دکھا سکتے ہیں، لیکن تمہاری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے دیکھنے کی. لن ترانی فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن و دماغ پر کلام الہی کی لذت ایسی طاری تھی کہ بار بار سوال کر اٹھے کہ رب ارنی مولا تو مجھے اپنا جمال دکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس جمال کو دیکھنے والی تو دنیا میں ایک ہی آنکھ میں نے پیدا کی، وہ میرے حبیب محمد رسول اللہ کی آنکھ ہے. تم جو دیکھنا چاہتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. تو اس دیکھنے کی ایک شرط ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں کہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو. انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. اور ایک شرط تھی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی تجلی ڈالی، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی تجلی ڈالی. ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، صفت کی تجلی تھی، ذات کی تجلی نہ تھی، صفت کی تجلی تھی. اور تجلی بھی کتنی تھی اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سوئی کے ناکے کے برابر تجلی تھی، ذرا سی تجلی تھی جو پہاڑ پر ڈالی گئی. اللہ اکبر. نتیجہ یہ ہوا کہ فخر موسیٰ صعقا وجعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہاں پر ایک بات میں کہتا چلوں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس معراج سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کیونکہ رب نے تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ظاہر ہے کہ جب آدمی بے ہوش ہو جاتا تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے کلام سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس اتنی سی تجلی میں ان کی نگاہوں میں وہ قوت حاصل ہوئی جس کے لیے حضور فرماتے ہیں فلما تجلی اللہ لموسیٰ علیہ السلام فکان یبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة 10 فراسخ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معراج کے بعد اندھیری رات میں، چاندنی میں نہیں، دن کی روشنی میں نہیں، اندھیری رات میں پہاڑ پر ایک چونٹی کو دیکھتے تھے. ایک چونٹی کو پہاڑ پر دیکھتے تھے اندھیری رات میں. کہاں سے؟ 10 فرسخ سے. ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، تو مطلب یہ ہے کہ 30 میل کے فاصلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. یہ ان کی نگاہوں میں طاقت اور یہ قدرت حاصل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
تو ظاہر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ہوئی ربوبیت کی، ان کی آنکھوں میں یہ قوت ہوئی، تو میرے آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سر کی آنکھوں سے ذات باری کا مشاہدہ فرمایا، ان کی نگاہوں کی قوت کا کیا عالم ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیت پر سوے صفات، موسیٰ ز ہوش رفت بیت پر سوے صفات، اور تو عین ذات میں نگری در تبسمی، تو عین ذات میں نگری در تبسمی۔ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ قَابَلْتَ لَفْظَةَ لَنْ تَرَانِي بِمَا كَذَبَ الْفُؤَادُ فَهِمْتَ مَعْنَا، اس کا معنی اس کے ساتھ مقابلہ کرو تو تمہاری بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَلَّمَ ذَاكَ وَحْيًا وَكَلَّمَ ذَا مُشَافَهَةً وَعْدًا۔ اللہ حضرت موسیٰ سے کلام کیا، لیکن حضور علیہ السلام سے مشافہہ بات ہوئی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی۔ بہرحال یہ عظیم معجزہ ہے ہمارے آقا مولا حضور علیہ السلام کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کی معراج تھی جو کوہ طور پر تھی، اور یہ ہمارے آقا کی معراج تھی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی کہتا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ پاک پروردگار تو مجھے اپنا جمال دکھا، لیکن محبوب دو عالم حضور علیہ السلام نے اپنی تمنا کا اظہار نہیں فرمایا۔ جی اسی کی طرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہیں کہ تبارک اللہ لم تران، شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو وہ جوش لنترانی اور کہاں تقاضے وصال کے، وہاں پر تو وصال کے تقاضے ہیں، اور وہاں فرمایا لنترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر مخالفین نے بڑے بڑے اعتراضات کیے ہیں کہ حضور علیہ السلام آسمان پر کیسے تشریف لے گئے۔ فلسفہ قدیمہ کے لوگوں نے کہا کہ صاحب اس آسمان و زمین کے درمیان میں کچھ کرے ایسے ہیں، مثلا آگ کا کرہ ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز جاتی ہے تو جل کر خاک ہو جاتی ہے، اور اس کا ٹھنڈک کا یعنی ایک کرہ ہے کہ جس میں جو چیز جاتی ہے اس میں منجمد ہو جاتی ہے۔ پھر آسمان میں فلاسفہ قدیمہ کہتے ہیں خرق و التیام نہیں ہوتا، پھٹنا جڑنا نہیں ہوتا، پھر حضور علیہ السلام کیسے آسمان پر تشریف لے گئے؟ یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، ہمیں ضرورت نہ تھی کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، لیکن یہ ہمارے آقا کا معاملہ ہے، ہمارے بزرگوں کی سنت ہے کہ ہمارے آقا کی ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمان اس کے سینہ سپر ہو کر اس کے سامنے آتا ہے، اس کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کیسے تشریف لے گئے، اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ ایک موٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ آسمان ظاہر ہے کہ موٹے ہیں، بہت موٹے ہیں، اور یہ جو کرہ زمہریریہ ہے، کرہ نار ہے، اس میں شک نہیں کی یہ بھی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کیسے تشریف لے گئے اس کے بارے میں صرف ایک بات کہ یہ میرا چشمہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ پتھر کا شیشہ بنا ہوا ہے، ہاں، اور ظاہر کہ اس کو جب میں نے لگا لیا تو میری نظر اندر سے گزرتی ہے یا نہیں گزرتی ہے؟ ظاہر ہے کہ گزرتی ہے۔ فلسفے کے اعتبار سے شے مری کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر جب تک کہ شعاع نہیں پڑتی اس وقت تک وہ نظر نہیں آتی۔ جب ہماری نگاہ جو ہے چشمے کے اندر سے گزر سکتی ہے تو میرے آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر کیسے نہیں جا سکتے؟ اور پھر اس کا سب کا جواب تو اللہ تبارک و تعالی نے دیا، سبحان، میں پاک ہوں، اپنی پاکی کا۔ اے سننے والوں کہیں تم مجھے عاجز نہ سمجھنا، میں بڑا طاقتور ہوں، بڑا طاقت والا ہوں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، سیر کرانے والا رب اور سیر کرنے والے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں شک کی کوئی بات گنجائش باقی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ محرک اور متحرک دو الگ الگ چیزیں، ایک تو حرکت دینے والا، مثلا آپ نے پتھر کو اٹھا کر یا کسی گاڑی کو ڈھکیل دیا، آپ ہیں محرک، اور وہ چیز متحرک ہے جس کو آپ نے حرکت دی۔ تو جب محرک میں حرکت دینے کی قوت ہو اور متحرک میں حرکت قبول کرنے کی قوت ہو تو وہاں حرکت واقع ہو جاتی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ ایک انجن 50 ڈبوں کو کھینچ کر لے جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے بھائی یہ ٹھیک ہے، انجن کے اندر حرکت دینے کی قوت ہے اور ڈبوں کے اندر حرکت قبول کرنے کی قوت ہے،
بخلاف اس کے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ایک بلی کو ایک ریل گاڑی کے آگے باندھا گیا تھا، وہ کھینچ رہی تھی، تو آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ڈبوں میں کھینچنے کی قوت تو ہے لیکن بلی میں کھینچنے کی قوت نہیں۔ جب یہ آپ نے تسلیم کر لی تو یہاں حرکت دینے والا، معراج میں لے جانے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ، اور اس کی قدرت بڑی عظیم قدرت ہے، لے جانے والا وہ، اور حضور محمد رسول اللہ جانے والے، متحرک میں حرکت دینے کی قوت، محرک میں حرکت دینے کی قدرت، اور متحرک میں حرکت قبول کرنے کی قوت، لہذا اس معراج پر کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا۔ خیر باتیں تو بہت ہیں، آئیے اب میں سباق معراج کی طرف اشارہ کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت ام ہانی میں آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، دن بھر تبلیغ کی اور کفار میں سے بہت سے کفار نے انکار کر دیا۔ حضور حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے ام ہانی، کیا تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر مہمان بناؤ گی؟ وہ بڑی خوش ہو گئی اور کہا یہ تو میری خوش قسمتی ہے۔ تو حضور کے لیے بستر صاف کیا اور حضور کو اس پر لٹایا، اور ان کو معلوم تھا کہ دشمن حضور کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تلوار کمر میں پٹکا باندھا اور تلوار لے کر کے باہر کھڑی رہی، جو بھی دشمن رسول آئے گا سب سے پہلے میں اس کا سر کاٹوں گی۔ یہ ہیں حضرت ام ہانی، حضور آرام فرما رہے ہیں اور حضرت ام ہانی گھر کے باہر پہرا دے رہی ہیں، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کر رہی ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ پاک پروردگار دنیا سو رہی ہے لیکن تیری ایک بندی ام ہانی جاگ رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہوا چلاؤ کہ وہ بھی سو جائے، ایسی ہوا چلی کہ وہ بھی سو گئی، اب کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا عرض کی جبریل نے کہ اب وہ بھی سو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل اب تمہارے یہاں ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، جنت سے براق لے کر اور فرشتوں کی جماعت کو لے کر سرزمین حجاز پر اترو اور میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصد عز و ناز میرے پاس لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارینی فرمایا کہ لن ترانی، یہاں محبوب دو عالم نے تمنا نہیں کی تھی، گھر میں آرام فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجنا چاہا۔ حضرت جبریل نے عرض کی کہ پاک پروردگار یہ 27ویں شب ہے اور ظاہر ہے کہ 27ویں شب میں چاند تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے، رات اندھیری ہوگی، تیرے حبیب کو لانا ہے تو مجھے اجازت مرحمت ہو کہ جنت سے نوری شمعیں لے کر کے میں جاؤں دنیا کے۔ اللہ نے فرمایا کہ جبریل تم میرے حبیب کو نہیں جانتے، میرے حبیب کے لیے ان شمعوں کی ضرورت نہیں ہے، 70,000 غیرت کے پردے میرے حبیب کے چہرے انور پر ہیں، ایک پردے کو اٹھا دو تو ساری دنیا جگمگانے لگے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل فرشتوں کی جماعت کو لے کر سرزمین حجاز میں اترے اور فرشتوں کے لیے تو ظاہر ہے معلوم کر لیا کہ بیت ام ہانی میں ہیں، چھت توڑ کر کے داخل ہوئے تاکہ محبوب دو عالم کی آنکھیں کھلیں تو حضور اسی سے سمجھ جائیں عنوان بیت کو دیکھ کر کہ اب یہ سب حجابات میرے لیے کھلنے والے ہیں۔ اور آنے کے بعد دیکھا کہ محبوب خواب ناز ہیں۔ اب حضرت جبریل امین علیہ السلام تردد میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ کا حکم اگر سنانے میں دیر ہو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہیں اتاب نہ ہو، اور اگر محبوب کو جگایا جائے ان کے خواب ناز میں فرق آئے تو کہیں پھر وہ اتاب نہ ہو کہ میرے محبوب کو تم نے جگا دی۔ اسی انتظار میں رہے اچانک خیال آیا کہ انہوں نے اپنے رخساروں کو ایڑیوں پر ملا، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر ملا، حضور کی چشمہ مقدس کھلی، حضور نے دیکھا، عرض کی کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، ان ربک یشتاق الیک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے، آپ کا مشتاق ہے۔ آنکھ کھلی، تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور حضور کو حرم شریف میں لے جایا گیا اور جنتی برتنوں کو لایا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس کو شق کر کے اس کو علم و حکمت سے لبریز کر دیا گیا اور اس کو خوب اچھی طرح صاف دھویا گیا۔ ظاہر ہے
کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ نماز کے لیے جاؤ تو وضو کر کے جاؤ، غسل کر کے جاؤ، اگر وہ ناپاک ہے تو غسل کر کے جاؤ، اگر بے وضو ہے تو وضو کر کے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کا وضو تھا یہ کہ جو قلب مبارک کو چاک کر کے علم حکمت سے لبریز کر دیا گیا۔ بہرحال حضور تیار ہوئے، براق حاضر کیا گیا، تاجدار دو عالم حضور علیہ السلام پر براق پر سوار کیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ وہ مبارک شب ہے کہ جس شب کی یاد منانے کے لیے ہم ہیں۔ ہمارے آقا کو ساری کائنات میں خصوصی طور پر یہ نعمت ملی ہے کہ جو کسی کو یہ نعمت نہیں ملی، اسی لیے ہم حضور کے غلام امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور حضور پر اس انعام کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ بہرحال حضور سوار ہوئے، حضرت جبریل نے لگام تھامی، میکائیل نے رکاب تھامی، اور یہ قافلہ حضور علیہ السلام کا آنن فانن میں روانہ ہوا۔ براق کی جہاں نگاہ پہنچتی تھی وہاں قدم پہنچتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ جو لکھا ہے، اس کے اندر سارے مضمون کو بڑی خوبی کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ بہرحال میں اس سے آگے چلتا ہوں۔ حضور بیت المقدس میں پہنچے، انبیاء وہاں موجود تھے اور اذان دی گئی، اور ہر نبی کے دل میں تمنا تھی کہ آج کی امامت کا موقع ملے۔ حضرت جبریل آگے بڑھے، عرض کی کہ یا رسول اللہ آگے بڑھیں، آج تو آپ ہی کی امامت میں سب نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر، کہ تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ کلیم پر بند راستے تھے۔ آپ کے لیے سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ حضور نے نماز پڑھائی کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ حضور نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد ہر نبی نے کوئی نہ کوئی خطبہ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ اس خطبے میں ہے، تفصیل بہت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کے فضائل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات تھے ان کا اعتراف فرمایا۔ سب کے خطبے کے بعد آقا دو عالم منبر پر جلوہ افروز، اور حضور علیہ السلام نے جو خطبہ دیا وہ تاریخ کی زیب و زینت ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعلنی رحمۃ للعالمین، مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اس پاک پروردگار نے، اور ساری دنیا کے لیے میں رسول بن کر وغیرہ اور بھی صفات بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی سبب ہے کہ حضور محمد رسول اللہ کو سب پر فضیلت، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام فارغ ہوئے، حضور علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں اور پہلا آسمان آیا، وہاں ملاقات ہوئی، نبیوں سے ملاقات ہوئی، دوسرا آیا، تیسرا آیا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد حضرت جبریل امی علیہ السلام نے ساتھ چھوڑا حضور علیہ السلام کا، تو حضور نے فرمایا کہ جبریل اب تک تو تم میرے ساتھ تھے، اب کیوں تم میرا ساتھ چھوڑتے ہو؟ تو اس کے جواب کو حضرت سعدی نے بڑے اچھے انداز میں پیش فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یکسر برتر پرم، اگر یکسر برتر پرم، فروغ تجلی بے سوزد پرم، لو دنو تو انملتن لحترقت، اگر میں ایک بورے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں۔ بہرحال حضرت جبریل امی رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر، راوی لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل میں خدا کی سرکار میں جا رہا ہوں، کچھ تمہاری حاجت ہو تو بیان کرو۔ حضرت جبریل وہ ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت آ کر پوچھا تھا کہ اگر کوئی آپ کو حاجت ہو تو بیان کریں۔ اسی طرح اور پیغمبروں کے پاس حضور نے یہ بتایا کہ میں وہ پیغمبر نہیں ہوں
بلکہ تم کو اگر کوئی حاجت ہو بتاؤ، میں بارگاہ الہی میں پیش کروں۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری تمنا صرف یہ ہے، اور یہ منظور کرا دیں کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے گی تو مجھے موقع ملے کہ میں پل صراط پر اپنا پر بچھاؤں تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزرے، آسانی سے گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اس شعر میں یہی کہا تھا کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر ہو، اور جبریل پر پہلے، اس سے پہلے ایک شعر اور کہا اعلیٰ حضرت نے، فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، پر بچھا دیں۔ پھر خیال آتا ہے کہ ہم حضرت جبریل سے کیوں کہیں جب ہمارے آقا موجود۔ ادھر سے پیغام تقاضے آنا، اس طریقے سے ہوتے ہوئے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ دنا فتدلّا فکان قاب قوسین قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا قاب ہو گئے۔ یہاں پر اس کے لیے مفسرین کرام نے ایک بڑا اچھا نقطہ بیان فرمایا، اس کو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہاں قوسین کا دو کمانوں کا قاب بن گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن کریم عرب کے محاورے میں نازل ہوا ہے، اور عرب کا محاورہ یہ تھا کہ جب دو آدمی آپس میں دوستی کرتے تھے تو دونوں تیروں کمانوں کو جوڑ کر کے اس میں ایک تیر رکھ کر کے چھوڑتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کمان سے تیر چھوڑا جائے گا، کوئی قریب گرے گا کوئی دور گرے گا، اور دونوں مل کر ایک ہی کمان سے اگر تیر چھوڑیں گے تو وہ ایک ہی جگہ گرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج تک تم اور ہم الگ الگ تھے، لیکن آج اس تیر چلانے کے بعد جو تمہارا دوست وہ ہمارا دوست، جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، یہ علامت تھی۔ چنانچہ یہاں پر مفسرین کرام نے اس نقطے کا مطلب یہ بتایا کہ میرے حبیب فکانا قاب قوسین ادنا، قوسین ادنا کے بالکل قاب بن گئے حضور علیہ السلام۔ مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب تم کو اتنی قربت ہوئی کہ آج جو تمہارا دوست وہ ہمارا دوست، جو ہمارا دوست وہ تمہارا دوست، جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو ہمارا دشمن وہ تمہارا دشمن۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ سے حضور سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے خدا سے محبت کی اس نے رسول سے محبت کی، یہ قرب کا مطلب ہوا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف ہم کلامی کا موقع ملا تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے کچھ تحفے پیش کیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین تحفے تھے جو بارگاہ خداوندی نے پیش کیے۔ عبودیت کا سب سے بہترین نذرانہ یہی ہو سکتا ہے۔ التحیات، قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں ایک پاک پروردگار صرف کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں تین تحفے عطا فرمائے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ اے نبی تم پر سلام، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر ہوں۔ یہ تین تحفے ادھر سے تھی نظر شہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پرنور میں پڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ حضور علیہ السلام کا ایسا قرب ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی روایتیں بالکل متواتر ہیں۔ جن لوگوں نے اعتراضات کیے اس کے اعتراضات کے جوابات کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ تین تحفے عطا کیے۔ بہرحال اور اس کے بعد وہ نمازوں وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے، بات طویل ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ زیادہ ہی وقت لیا ہے روز کے مجلس کے لحاظ سے، میں اسی پر اکتفا کروں انشاءاللہ۔ پھر
اور ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آقا پر اللہ کی جو نعمتیں اس کا شکر ادا کریں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے معنوں میں غلام بن کر کے رہیں، حضور کی شریعت کی پیروی کریں، حضور کی اطاعت کریں، اور ظاہر ہے کہ حضور کی محبت کے بغیر کوئی چیز نہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، لہذا ہمارا فرض ہے کہ رسول پاک کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈالیں، شریعت مطہرہ کو اپنے مضبوطی کے ساتھ تھامیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔